ناظرین، آج کا عنوان بڑا تیکھا سا ہے لیکن کڑوا سچ ہے۔ اسلام میں قائد یا لیڈر کو انتخاب کرنے کے لیے جو صحیح طریقہ کار ہے وہ ہے تقوی اور اخلاق کی بنیاد پر۔ لیڈر کے انتخاب میں اسلام میں نہ رشتہ داری دیکھی جاتی ہے، نہ دولت، نہ دبنگری۔ خلفائے راشدین اور ہمارے کئی اسلاف کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ کیسے اونچے اخلاق اور کردار والوں کے ہی اعلیٰ مقام کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ جمہوری یا ڈیموکریٹک نظام میں بھی ہمیں نمائندوں کو اگر انتخاب کرنا ہے تو بھی تقوی اور اخلاق کے بنیاد پر کرنا ہے کہ کون ان تمام نمائندوں میں سے بہتر نمائندہ قوم اور ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ ووٹ دیتے ہوئے عوام کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے اور گواہی ہے کہ ان تمام نمائندوں میں سے کون بہتر ہے جو عوام کے لیے بہتر طریقے اور اخلاص کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ ووٹ دیتے ہوئے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ووٹ دینا ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یا ووٹ بیچنا یعنی گواہی بیچنا گناہ ہے جس کا خمیازہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ صرف چند روپے کے خاطر اپنا اور اپنی آنے والی نسل کا فیوچر برباد کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ووٹ بیچنے کی برائی میں مسلمان بھی بہت حد تک آگے جا چکے ہیں۔ یہ اس قوم کا حال ہے جس قوم کو دنیا میں اقرا کا سبق دے کے بھیجا گیا ہے۔ یہ اس قوم کا حال ہے جس قوم کی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، یعنی اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ کوئی ایسا خطہ یا کوئی ایسا علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمان بڑے پیمانے پر ملوث نہیں ہیں۔ ناسمجھ اور عام عوام مسلمان کے ساتھ ساتھ دانشور اور دیندار طبقہ بھی بری طور پر یہ گھٹیا کام میں لگا ہوا ہے۔ عجیب عجیب اور نرالے طریقے الیکشن میں بھیک مانگنے کی ہیں، جیسے مجھے نہیں چاہیے، یہ تو لڑکوں کے لیے چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھا جائے تو الیکشن میں خرچ ہی کس بات کا آتا ہے؟ عوام کو جانا ہے اور صحیح انسان کو ووٹ ہی تو ڈالنا ہے۔ اچھا، ووٹ بیچتے بھی ہیں تو کتنے میں؟ 500، 1000 یا 2000؟ اس سے زیادہ تو ایک عام انسان فقیر کو دیتا ہے۔ مان لیجئے ایک انسان کم و بیش 10 روپے روزانہ بھیک دیتا ہے تو مہینے کا ہوا 300 روپے۔ کبھی دیا کبھی نہیں دیا تو ایوریج مہینے کا مان لیجئے 100 روپیہ۔ اس طرح سال کا ہو گیا 1200 روپے اور 5 سال کا ہو گیا 6000 روپے۔ جتنا 5 سالوں میں ایک عام انسان بھیک میں دیتا ہے اس سے بھی کئی گنا کم میں انسان اپنا ووٹ بیچ رہا ہے، جس کی وجہ سے خود کا، اپنی اولاد کا، اپنے علاقے کا اور دیش کا فیوچر برباد کر رہا ہے۔ الیکشن لڑنا اب مہنگا مرحلہ بن گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑوں خرچ کر کے الیکشن لڑتا ہے تو وہ کیوں خیر کے کام کرے گا؟ اس کو تو کئی گنا فائدے سمیت اپنا پیسہ نکالنا ہے۔ اگر کوئی نمائندہ پیسہ دے کر اقتدار حاصل کرتا ہے تو وہ یاد رکھتا ہے کہ اس سے کون کتنے روپے لوٹا ہوا ہے۔ وہ نمائندے کے نگاہ میں گرا ہوا رہتا ہے۔ اس شخص کے کام کرنا تو دور کی بات، اس کی قوم کو بھی اس کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آج اچھے قائد یا نیتا کا فقدان ہے تو اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، کیونکہ الیکشنز کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ کوئی اچھا شخص انتخاب لڑنا سوچ بھی نہیں سکتا۔
इस बुराई के जितने जिम्मेदार आम अवाम हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार दानिश्वर और दीनदार हजरात होते हैं, क्योंकि ये जानने के बावजूद कि कितना बड़ा नुकसान वजूद में आ रहा है, फिर भी हम तमाशाई बने हुए हैं और बाज़ लोग तो इस बुराई में शरीक भी हैं। अक्सर ये मुशाहिदा रहा है कि बाज़ मुसलमानों की ज़िल्ली और रियासती तंजीमें पार्टियों के सपोर्ट के ताल्लुक से हर 5 साल में शिद्दत से फ़ाल या सक्रिय हो जाती हैं, पर इस गंदी बुराई को दूर करने के लिए कोई पहल नहीं होती। चाहिए कि इस गंदी बुराई को दूर करने के लिए कड़ी कोशिश की जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए कि कोई भी इस बुराई का इर्तिकाब करने में कड़ी शर्म और घिन महसूस करे। वैसे ये मुश्किल काम भी नहीं है, वैसे और भी होंगे, पर मैं एक मोहल्ले की ऐसी जमात को भी जानता हूँ जो किसी उम्मीदवार से पैसा नहीं लेते और खर्च खुद बर्दाश्त करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अपने काम बड़े इज्जत और एहतराम के साथ करवा लेते हैं। मेरी तमाम मुल्क के दानिश्वरों और ज़िम्मेदारों और अवाम से गुजारिश है कि गंभीरता से इस बुराई की तरफ ध्यान दें और इसे रोकने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि इसी में सबकी और देश की भलाई है। आज बस इतना ही है, आगे और अलग अलग उन्वान के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। अस्सलाम।